السلام علیکم دوستوں، آپ ایک بار پھر موجود ہیں اسلام و سائنسی تحقیق پر مبنی تھرڈ آئی کی معلوماتی دنیا میں۔ دوستوں، موجودہ دور میں سائنس اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ نئی ایجادات پرانے وقتوں کے لوگوں کے لیے کسی غیر مرئی طاقت یا جادو سے کم نہیں۔ چینل کے پرانے ساتھیوں کو معلوم ہے، میں اپنی کچھ ویڈیوز میں ثبوتوں کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ ممکنہ طور پر قیامت کی آخری نشانیاں اور دجال کی طاقتیں جو بظاہر جادوئی نظر آتی ہیں، وہ سب سائنس کی ہی ایجادات کا پیش خیمہ ہوں گی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ انسان اپنی بربادی کا سامان خود بنائے گا۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جینیٹک انجینئرنگ ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو تفصیلی سمجھائیں گے کیسے انسان جانوروں کی عجیب و غریب نئی اسپیشیز بنا رہا ہے، اور موجودہ دور میں جینیٹک انجینئرنگ میں ہوتی ترقی اور کامیابیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دعوت الارض بھی اسی سائنسی تجربے کی بنا پر بنے گا، جو ایسا جانور ہے جو اسلامی تعلیمات کے تحت قیامت سے پہلے زمین سے ظاہر ہوگا اور انسانوں کی طرح بات کرے گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ دوستوں، جینیٹک انجینئرنگ یا ڈی این اے مینیپولیشن کو سمجھنے سے پہلے انسان کی زندگی کی مشینری کو سمجھنا ضروری ہے، جس پر ایک کتاب مشینری آف لائف لکھی گئی ہے، جس کے مصنف ڈیوڈ گوڈسل ہیں۔ اس میں بیکٹیریا کی لائف مشینری کے بارے میں تفصیلی بتایا گیا ہے۔ دوستوں، کسی بھی چیز کے فنکشنز کو سمجھنے کے لیے اور ڈیجیٹائز کرنے کے لیے یا اس میں تبدیلی کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی مشینری کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے جسم میں بھی سیلز اور ٹیشوز کا نیٹ ورک ایسے ہی ہے جیسے ایک کمپیوٹر نیٹ ورک میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں ڈیسیژن میکنگ کے لیے کمپیوٹر میں لاجیکل گیٹس ہوتے ہیں، وہیں جینیٹک باڈی میں بائیو کیمیکل وہی کام سر انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ کمپوننٹ لیول پر آئیں تو جہاں ہمیں ریزسٹنس، کیپیسٹر وغیرہ نظر آتے ہیں، وہیں جینیاتی باڈی کی مشینری میں پروٹین اور جینز نظر آتے ہیں۔ دوستوں، تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ اس جدید دور میں بھی اس وقت کی سب سے ایڈوانس مشینری اگر کوئی ہے تو وہ جینیٹک باڈی یعنی جاندار اجسام ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی مشینری اور جانداروں کی مشینری میں سملیرٹی دیکھتے ہوئے سائنسدانوں نے جینیاتی تبدیلی پر کام کرنا شروع کر دیا اور جینیاتی مشینری کو انہانس کر کے نئی اسپیشیز کے طور پر نئے ورژن بنانے کی کوشش شروع کی، جیسے کسی مشینری کے اپ گریڈڈ ورژن بنائے جاتے ہیں۔ دوستوں، کسی بھی چیز کو انہانس کرنے کے لیے یا اس میں مینیپولیشن کرنے کے لیے اسے ڈیجیٹائز کرنا ضروری ہے، اور ڈیجیٹائز کرنے کے لیے اسے ریڈ کرنا اور انالائز کر کے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں چینجنگ کر کے دوبارہ رائٹ کر کے نئی چیز یا اس چیز کا نیا ورژن، لینگویج میں کہیں تو اس جاندار کی نیو اسپیشیز بنا سکتے ہیں۔ دوستوں، آسان زبان میں سمجھائیں تو جس طرح کسی بھی سافٹ ویئر کے کوڈز ہوتے ہیں اور انہیں ریڈ کر کے نئے کوڈز کے ذریعے چینجنگ کی جا سکتی ہے، اسی طرح ہارڈ ویئر کے کمپوننٹ میں تبدیلی کر کے مشینری کو انہانس کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان اور اس دنیا میں رہنے والے تمام جانوروں کی بھی پراپر کوڈنگ ہے، جسے ڈی این اے یا آر این اے کہا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کے خاندان کا ڈی این اے مکمل کوڈنگ لیے ہوئے ہے، جس میں شکل و صورت کا ڈیٹا، عادتوں کا ڈیٹا، سب کچھ سیف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈی این اے کی کوڈنگ کو کیسے ریڈ کیا جائے، جس کے لیے سائنسدانوں نے ایک وسیع پروجیکٹ شروع کیا جسے ہیومن جینوم پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے بہت سے ملکوں نے مل کر تقریباً $1 بلین لگا کر کام کیا، جس میں انسان کا پورا جینومک مٹیریل سیکوینس کیا گیا اور اس کی میپنگ کی گئی۔ دوستوں، اس پروجیکٹ میں پہلے بیکٹیریا پر اور وائرس پر اور پھر پودوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے ان کے جینومک مٹیریل کو سیکوینس کر کے میپنگ کی، پھر انسان پر تجربہ کر کے کامیابی حاصل کی گئی۔ 2003 میں
پروجیکٹ کے ریزلٹس بھی اناؤنس کیے گئے، پھر اسے ختم کر دیا گیا۔ دوستو یہ کافی کاسٹلی پروجیکٹ تھا، کیونکہ اگر ہم چھوٹے سے بیکٹیریا کے جینیٹک کا ڈیٹا دیکھیں جسے ریڈ کر کے کوڈز کو ڈیجیٹائز کیا گیا تو وہ 4.5 بلین بٹس کا ڈیٹا بن گیا تھا۔ مگر اب سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور اب باقاعدہ جینیٹک کوڈز سیکوینسنگ مشینز بن چکے ہیں جو زیادہ مہنگی بھی نہیں ہیں۔ 2022 میں اس وقت آپ $1000 میں اپنا جینومک سیکوینس کروا سکتے ہیں۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے جینومک سیکوینس کیا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں اس پروسیس کے ذریعے ڈی این اے کی کوڈنگ کو ریڈ کر کے انالائز کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی بیماریاں فیوچر میں ہو سکتی ہیں۔ ڈی این اے کو ریڈ کرنے کے بعد اس کی انالائز کے لیے بھی بہت ساری ویب سائٹس آج کل موجود ہیں، یعنی اگر آپ جینومک سیکوینسر کے ذریعے اپنی ڈی این اے کوڈنگ کو ڈیجیٹائز فارم میں حاصل کر لیتے ہیں تو اسے مختلف ویب سائٹ سے انالائز کروا کر ان کی رائے معلوم کر سکتے ہیں، جو آپ کے ڈی این اے کے پیٹرنز کو اسٹڈی کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو یا آپ کی اگلی نسل میں کیا کیا جسمانی مسائل آ سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی این اے ریڈنگ کا ایک مشہور سافٹ ویئر ڈی این اے 2.0 ہے۔ اب جب آپ نے ڈی این اے کو ریڈ کر لیا تو اسے انالائز کرنے کی باری آتی ہے۔ ایک انسان کے ڈی این اے کوڈنگ کو ریڈ کر کے جب کتاب کی شکل میں لکھا تو 127 موٹی کتابوں کے مینول بنے۔ ان کتابوں میں ڈی این اے کے 4 بیسک جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، جن کا نام ایڈینین، تھیمینین، گوانین اور ایٹوسین ہے، ان کے سیکوینس A, T, C and G ہی پوری کوڈنگ میں نظر آئیں گے۔ اب جب جینز کو یا جینومک مٹیریل کو انالائز کر لیا تو اب اس کی ہیکنگ پر کام شروع کر دیا گیا تاکہ اس میں تبدیلی کر کے جینز کے آنے والے مسائل کو ختم یا کم کیا جا سکے اور باڈی ڈی این اے کو انہانس کیا جا سکے۔ ڈی این اے کی چینجنگ یا مینیپولیشن شروع کی گئی اور شروع میں ڈی این اے کے کچھ حصے سنتھیٹک یعنی مصنوعی ڈی این اے سے جوڑا گیا۔ مصنوعی ڈی این اے جسے انسان نے بنایا ہے اسے سٹیپلز کہا جاتا ہے۔ دوستو ان سٹیپلز کی مدد سے ڈی این اے کی ساخت میں کامیابی سے تبدیلی کی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام سے بنی آدم تک انسان کی مٹی میں تجسس بھرا ہوا ہے۔ اس تجسس کی وجہ سے سائنسدانوں نے ایک قدم اور بڑھایا اور سوچا اگر ہم مصنوعی ڈی این اے کو جو کسی بھی جین سے جوڑ سکتے ہیں تو کیوں نہ 2 مختلف جانداروں کے ڈی این اے کو جوڑا جائے اور کچھ نئی سپیشیز بنائی جائے۔ اس زمن میں آپ کو MIT کے بارے میں بتاتا ہوں۔ MIT نے پچھلی دہائی سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جسے MIT iGEM کہتے ہیں، اور اس پروجیکٹ میں سنتھیٹک بائیولوجی کو پروان چڑھایا گیا۔ اسپیشیز کو جینیٹکلی موڈیفائڈ کیا گیا اور ہر سال نئی اسپیشیز کا بیچ نکلتا ہے۔ معزز ساتھیوں، یہاں میں کچھ مثالیں دوں گا کہ مثلاً جب جگنو سے نکلنے والی روشنی کو بیکٹیریا میں سٹیپل ڈی این اے کی مدد سے انٹیگریٹ کیا گیا تو چمکنے والا بیکٹیریا بنا لیا گیا۔ یہ کام کیمبرج کی یونیورسٹی نے کیا جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے۔ اب آپ کو چمکتا ہوا بیکٹیریا نظر آئے گا۔ دوستو یہاں میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بیکٹیریا کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو مستقبل میں آرگینک نیچرل لائٹس بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں جو بنا کسی الیکٹرک سورس کے آپ کو صدیوں تک روشنی فراہم کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ریسرچ کو مزید توسیع دی گئی اور مختلف اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹیز نے جینیٹکلی موڈیفائڈ اسپیشیز کو بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ کیمبرج یونیورسٹی نے دوبارہ ایک ایسا پلانٹ بھی بنا لیا جو کہ جگنو ہی کے ڈی این اے سے موڈیفائڈ ہے اور وہ پودا بھی چمکتا ہے۔ ان فیوچر آپ کو اپنے لان یا باغات میں لائٹس لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور یقیناً یہی پلانٹ لگا کر لائٹ سورس حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوستو جینیٹک انجینئرنگ کو تفصیلی طور پر سمجھانے کا مقصد یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے، یعنی آپ جان چکے ہیں کیسے جینس میں مینیپولیشن کر کے کوئی بھی نیا جانور بنایا جا سکتا ہے جس میں کسی اور جانور کے ڈی این اے کو سٹیپل کر کے اس کی خصوصیات بھی پیدا کی جا سکتی ہیں۔
پیارے ساتھیوں، یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ سائنسدانوں نے چمکنے والے چوہے پہلے ہی بنا لیے ہیں، اور جیسے جیسے انسان کو کامیابی مل رہی ہے وہ مختلف جانوروں پر تجربات کر رہا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دعوت الارض کے بارے میں سنا ہوگا، جس کا ذکر حدیث میں کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 نشانیاں ظاہر ہونے تک نیک اعمال میں جلدی کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، انفرادی عذاب، اجتماعی عذاب، اور دعوت الارض یعنی زمین کے جانور کا ظاہر ہونا۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں بیان ہے کہ جب ان پر ہماری بات یعنی قیامت کا وعدہ پوری ہونے کا وقت آئے گا تو ہم زمین سے ایک جانور ظاہر کریں گے جو ان سے کلام کرے گا، کیونکہ یہ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ دعوت الارض ایسا جانور جو قیامت کے قریب نمودار ہوگا اور انسانی زبان میں بات کرے گا۔ اگر ہم جینیٹک انجینئرنگ کی بڑھتی ہوئی ترقی دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پر دعوت الارض بھی کسی سائنسی تجربے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں ڈی این اے تبدیل کرنے پر کام کیا جا رہا ہے، وہیں ایک نیا فنامنا بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ ہے بائیو ہیکرز۔ ایک بائیو ہیکر جن کا نام جو زینر ہے، اس نے اپنے ہی ڈی این اے کو تبدیل کرنے اور اس میں مینیپولیشن کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے اور اپنے مسلز کو جینیٹکلی موڈیفائڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کے مسلز طاقتور اور اٹریکٹیو ہو جائیں۔ گویا کہ اسے کامیابی نہیں ہوئی، مگر کافی حد تک ڈی این اے تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج کے دور میں بہت سی بائیو ہیکنگ کمیونٹیز بن چکی ہیں جہاں کسی بھی اسپیشیز کو پکڑ کر ایکسپیریمنٹ کر کے تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، اگر انسان جگنو کے ڈی این اے کو اسٹیپل ڈی این اے کی مدد سے پودوں، بیکٹیریا اور چوہوں کو چمکنے والا بنا سکتا ہے، تو ممکن ہے مستقبل میں انسان اپنے ڈی این اے کو کسی جانور کے ساتھ ملا کر انسانی خصوصیت رکھنے والا یا انسانوں کی طرح بولنے والا جانور یعنی دعوت الارض بھی بنا لے۔ اور اگر آپ غور کریں تو سائنس کی بڑھتی ترقی سے جہاں دجال کی طاقتیں یعنی کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے مصنوعی بارش کرنا یا برف باری کرنا، ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے زلزلے لانا ممکن ہو چکا ہے، وہیں قیامت کی نشانی دعوت الارض بھی سائنس کے ذریعے بنانا ممکن ہو چکا ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی اور کلاؤڈ سیڈنگ پر دجالی طاقتوں کے کنٹرول پر الگ ویڈیو درکار ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں اور احباب میں شیئر کریں اور اپنی رائے سے کامنٹ میں آگاہ کریں۔ شکریہ۔